رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد سب سے جو بہترین فائدہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ وہ جو 10واں سوال ہے ہرقل کا، وہ جناب ابو سفیان سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ آپ کو حکم کن چیزوں کا دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان جنہوں نے ابھی اسلام کو قبول نہ کیا تھا کہنے لگے وہ ہمیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بت پرستی سے منع کرتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں اور پرہیزگاری یعنی حیا کے کام کا حکم دیتے ہیں۔ 5 باتیں بتلائی اس 10ویں سوال کے جواب میں، اور اگر ہم انہی 5 باتوں کو بیان کریں تو ایک ایک بات بڑی طویل ہے۔ پہلی بات کہ ہر نبی ایک ہی کلیہ، ایک ہی دعوت اور ایک ہی فلسفہ لے کے آیا، وہ یہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا رب ایک ہے، اس کے علاوہ عبادت کا کوئی بھی فعل ہو، یہاں پہ مراد عبادت کا فعل ہے، اللہ کو رب ماننا نہیں ہے۔ عبادت کا کوئی بھی فعل ہو، عبادت کے افعال کون کون سے ہیں؟ ذکر عبادت، روزہ عبادت، نماز عبادت، حج عبادت، نظر عبادت، نیاز عبادت، رکوع عبادت، سجدہ عبادت اور دعا، یہ تو عبادت کی جڑ ہے۔ یہ سارے کے سارے جو عبادت کے افعال ہیں یہ کس کے لیے بجا لانے چاہیے؟ ایک اللہ کے لیے۔ یہاں پہ جب بھی بات ہوتی ہے الہ کے لفظ کے ساتھ تو اس سے مراد عبادت کے افعال ہوتے ہیں، اور جب رب کہہ کے بات ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشو و نما اور تربیت کا جو ضابطہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بنایا ہوا وہ کیا ہے؟ آپ چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، آپ کا قد چھوٹا ہے، آپ بڑے ہوں گے آپ کا قد بڑا ہو جائے گا۔ کیا صرف مسلمان کا قد بڑا ہوگا کہ کافر کا بھی بڑا ہوگا؟ بتائیے، کافر کا بھی بڑا ہو جائے گا۔ کافر ناخن کاٹے گا اس کا ناخن بھی بڑھ جائے گا، کافر بال کاٹے گا اس کے بال بھی بڑھیں گے۔ یہ جو توحید ربوبیت ہوتی ہے، ایمانداری سے بتلائیے کیا دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے، مذہب کہتے ہیں اس کو ہیں جو رب کو رب مانے؟ تو یہ تو سوال بھی لاجیکل ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا دنیا میں کوئی ایک ایسا ہے جو مذہب پسند ہو اور وہ کہے کہ کائنات کو چلانے والا رب موجود نہیں ہے؟ دنیا میں ایسی کوئی کتاب، کوئی مذہب کی تاریخ، کوئی دین ایسا نہیں ہے جو اللہ کو رب نہ مانتا ہو۔ اور یہ بات لوگوں کو بڑی اچنبھے کی لگتی ہے جب اہل حدیث یہ بات کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہندو بھی مذہب ہے نا، ہندوازم، وہ بھی ایک رب کے قائل ضرور ہیں، چاہے اس کا نام انہوں نے ایشور رکھا ہو، جو بھی رکھا ہو، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ اصل جو اختلاف ہے قریش مکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی توحید الوہیت کے اوپر ہے۔ عبادت کے افعال میں غیر اللہ کو شریک کرنے میں اختلاف ہے، ورنہ وہ بھی رب کعبہ کہتے تھے۔ بلکہ جب ابرہ نے حملہ کیا تھا تو کیا جواب دیا تھا؟ یہ جس کا گھر ہے، جو اس گھر کا رب ہے، وہ خود ہی ان کا مقابلہ کر لے گا۔ یہ بات کہنا اور سمجھنا کہ قریش مکہ کو رب کا تعارف نہیں تھا، تو یہ بات تو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا اور مغالطہ۔ دنیا میں جتنے ادیان ہوتے ہیں وہ رب سے متعارف ہیں، لیکن اختلاف کہاں پہ آتا ہے؟ رب تو اس لائق ہے کہ صرف اسی کی عبادت ہو، تو یہ اس رب کے علاوہ بھی عبادت کے اندر شریک کر لیتے ہیں۔ جناب رب کی عبادت تو ہونی چاہیے لیکن نظر کسی کے نام پہ ہو جانی چاہیے، رب کی عبادت تو ہونی چاہیے، نیاز کسی کے نام کی ہو جانی چاہیے۔ یہاں پہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے، کسی کی طرف سے نیاز دینا، کسی کی طرف سے مالی صدقہ کرنا، چاہے بیعت ہی کیوں نہ ہو، کسی کی طرف سے اپنے مال کو خرچ کر دینا، کسی کی طرف سے پانی کا کنواں لگا دینا، کسی کی طرف سے حج کر لینا، کسی کی طرف سے
مالی صدقہ کر لینا، اس کے اوپر کبھی آپ کو کوئی اہل حدیث اعتراض کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ خام آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالا ہوا، یہ جی اعتراض کرتے ہیں نظر اور نیاز پہ، کسی کی طرف سے کرو گے کوئی اعتراض نہیں، اگر کسی کے نام پہ کرو گے تو غیر اللہ کے نام کی نظر بھی نہیں ہو سکتی اور نیاز بھی نہیں ہو سکتی۔ کسی کے نام پہ کرنا اور کسی کی طرف سے کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کا شکر اب یہ کنسپٹ پھیل رہا ہے کہ 11ویں شریف آپ کو پتہ ہمارے پورے معاشرے میں چلتی ہے، بہت سے ساتھیوں سے ہم بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھوں کی کہ کچھ گجر ساتھی تھے، وہ بھی یہ 11ویں شریف پیر عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر دودھ کا آپ کو پتہ ہے خاص سسٹم ہوتا ہے، وہ 11ویں کو دودھ بھی نہیں دیتے، وہ سارا انہی کے نام دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ نہ دیا تو بھینسوں کا دودھ خشک ہو جائے گا۔ میں نے اس کو یہ بات سمجھائی، میں کہا یار پیر عبد القادر جیلانی کی طرف سے دے دیا کرو، کم از کم اس بات کے اوپر آ جاؤ، ان کی طرف سے صدقہ کر دیا کرو۔ ویسے ان کو اتنے بڑے ولی اللہ آپ کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کرنا ہے ان کی طرف سے کر لو، ان کے نام پہ کر کے لوگوں میں مت بانٹا کرو۔ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی، کہنے لگا بات تو مجھے آپ کی سمجھ آ گئی ہے، لیکن آپ گارنٹی دیتے ہیں میری بھینسوں کا دودھ بند نہیں ہوگا؟ میں نے کہا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ ان کی طرف سے صدقہ کریں، آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کریں، آپ کسی فوت شدہ کی طرف سے صدقہ کریں، اگر بھینسوں کا دودھ بند ہوا میں تیری بھینسیں خرید لوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں، اس کی کاروبار میں بھی ترقی ہے اور بھینسیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ ایک صرف دماغ کے اندر ایک سٹیپ اٹھانے کی بات ہوتی ہے۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا قُلْ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ سارے کے سارے سوال، یہ تو میں نے 3 آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ قرآن پاک میں 18 کے قریب آیتیں ہیں کہ آپ قریش مکہ سے پوچھ لیجئے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی کس کی ہے۔ کس سے پوچھ لیجئے؟ قریش مکہ سے۔ آپ قریش مکہ سے پوچھ لیجئے آسمان کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، آپ قریش مکہ سے پوچھ لیجئے زمین و آسمان کی ساری بادشاہی کس کے لیے ہے۔ قُلْ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آپ قریش مکہ سے پوچھ لیجئے قوت سامعہ باصرہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ فَيَقُولُونَ لِلَّهِ، قریش مکہ کہیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قریش مکہ کو میرا تعارف ہے، آپ ان سے ذرا پوچھئے، بنیاد یہ ان کو یاد تو دلائیے کہ آپ اس بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ اللہ ہی ہے۔ تو پھر اللہ کے علاوہ عبادت کے افعال کیوں ہو رہے ہیں؟ بگڑی بنانے والا الگ ہے، اولاد دینے والا الگ ہے، بارش برسانے والا الگ ہے، ویسے ہر چیز اللہ کی طرف منسوب ہے۔ آج بھی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آج بھی یہی عالم ہے۔ جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین چشتی، نعوذ باللہ۔ اور قریش مکہ اذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ قریش مکہ سے ذرا سمندروں کا سفر پوچھو، جب وہ کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں تو ایک اللہ کو پکار لیتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل کا مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا، کیوں اسلام کو قبول کیا؟ کشتی گرداب میں پھنس گئی، وہاں پہ انہوں نے لات، منات، عزا، ہبل جس جس کو کہہ سکتے تھے کہا، پکارا۔ انہوں نے ملا کہنے لگا کن کو پکارتے ہو؟ کہا یہ زمین کے ہمارے دینے والے ہیں، بگڑیاں بنانے والے ہیں، اولاد دینے والے ہیں، یہ کرنے۔ کہا یہ سمندر ہے، یہاں پہ وہی سنتا جو آسمان کا رب ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے کہا ہو کیا غلطی ہو گئی، اگر تریوں میں وہ سنتا ہے، سمندروں میں وہ سنتا ہے تو خشکیوں میں کیوں نہیں سنتا؟ اسی وقت کشتی والے کو واپس موڑ لے۔ وہ جو فرار ہو رہے تھے، جن کے قتل کے آرڈر جاری ہو چکے تھے، واپس کشتی والے کو پیسے دے کے فوراً رسول اللہ صلی اللہ، کئی دفعہ ایک نقطہ دماغ کے سارے پیچوں کو کھول دیتا ہے، رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر آ کے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو گویا ابو سفیان نے پہلا نقطہ یہ بیان کیا، وہ ہمیں یہ کہتے ہیں
کہ مخلوق کو مخلوق کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق کا یہ کام ہے کہ مخلوق کبھی بھی مخلوق کے آستانے کے اوپر نہیں جھکے گی، مخلوق کے لیے عبادت کا کام نہیں کرے گی۔ مخلوق جب بھی عبادت کرے گی کس کی کرے گی؟ اللہ کی۔ ہاں، بھائیوں کی مدد کرنا یہ اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے، یہ عبادت نہیں ہے، عبادت کا ثواب ہے، لیکن یہ اس بندے کی عبادت نہیں ہے۔ آپ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے، بات تو بڑی لمبی اور طویل ہے لیکن بات کو آگے چلاتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھنے مسجد میں آیا ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا میرے ساتھ آج علامہ ہدایت اللہ میرانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نماز کو لمبا کر لوں، اب بتائیے کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اللہ کی، خالص اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن دل میں صرف یہ خیال آیا ہے فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، میں سجدہ ذرا لمبا کروں، میں رکوع ذرا لمبا کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس نے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ریاکاری کا شرک کر لیا۔ عبادت اللہ کی کرنے آیا ہے، خالص نیت اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن صرف ریا کا ایک عنصر پیدا ہوا تو اللہ رب العزت اس بندے کی عبادت کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے بندو اگر بندوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی جائے قبول نہیں ہے تو بندوں کی جائے وہ قبول ہو جائے گی؟ کیسا عقل کے اوپر پڑتا ہے؟ بندوں کو دکھانے کے لیے تو قبول نہیں ہے، لیکن بندوں کی کرتے چلے جاؤ، یہ حجر ہے، یہ شجر ہے، یہ درگاہ ہے، یہ مزار ہے۔ اس کے بارے میں بڑے بڑے محدثین نے بڑی بڑی لمبی احادیث بھی بیان کی ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو اس حوالے سے مفصل گفتگو کریں گے۔ آگے چلیے، تو اور کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ سچائی کا حکم دیتے ہیں، اور سچائی نبیوں کی شان ہے، انبیاء کا وتیرہ ہے۔ جھوٹ منافقوں کی، بدعہدی کرنے والوں کی، دھوکہ بازی کرنے والوں کی، حرام کھانے والوں کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جھوٹ بولنا، اور جھوٹ ایسی عادت قبیحہ ہے کہ انسان جھوٹ یہاں بولتا ہے رحمت کے سارے فرشتے ایک میل کے فاصلے پہ چلے جاتے ہیں، ایک میل کے فاصلے پہ۔ اب بتائیے، جس جھوٹ بولنے سے منہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہو کہ فرشتے 1 کلومیٹر دور چلے جائیں، ایسے شخص کے اوپر رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے کہ رحمت کے سارے ہی فرشتے چلے گئے؟ اور یہ جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، محدثین نے ان کے بارے میں لکھا یہ بھی رحمت کے ہیں، کیونکہ حفاظت کرنے کے لیے معقبات جو ہیں، جو آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ نے مقرر کیے ہیں، جادو جنات نظر بد شر سے بچنے کے لیے، یہ جو سارے کے سارے فرشتے مقرر ہیں انسان کے اوپر، یہ کن حالتوں میں انسان سے دور چلے جاتے ہیں؟ اگر ہم ان حالتوں سے اجتناب کریں تو آپ یہ جو لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں جادو ہو گیا، تعویذ ہو گیا، نظر بد لگ گئی، یہ ہو گیا، ہمیں لگتا ہے کسی نے بندش کا تعویذ کر دیا، آپ کبھی نہ آئیں، ان حالتوں کو پہچانیے اور ان سے بچیے۔ جھوٹ بولیں گے یہ رحمت کے فرشتے آپ سے دور چلے جائیں گے، حفاظت کے فرشتے دور چلے جائیں گے۔ جادوگر کا جادو چل سکتا ہے، نظر لگ سکتی ہے، شریروں کی شرارت چل جائے گی، حاسدوں کا حسد اور حقد اور کینہ اور بغض چل سکتا ہے، حالت جنابت میں ہے، لمبا عرصہ گزری جا رہا ہے، آپ کو پرواہ ہی نہیں، پھر بھی نظر بد لگ جائے گی، پھر بھی جادو ہو جائے گا۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں اور کئی دفعہ عجیب و غریب مناظر لوگ بیان کرتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، ذہن میں عجیب و غریب باتیں آ جاتی ہیں۔ ایسی خواتین معاشرے میں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم 3 گھنٹے وظیفے کرتے ہیں، 3 گھنٹے مصلی کے اوپر بیٹھ کے، نہیں جی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، ساتھ وظیفہ چل رہا ہوتا ہے، ٹائم نہیں گزرتا تو ہم ٹی وی لگا لیتی ہیں اور ساتھ پروگرام دیکھ رہی ہیں، ساتھ وظیفہ چل رہا ہے۔ اب آپ خود بتائیے، میں ان خواتین کو طعن و تشنیع نہیں کرتا، تعلیم آہستہ آہستہ آتی ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے یہ وظیفہ کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ ٹی وی چلا لیا، ڈرامہ چلا لیا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، جب تک ڈرامہ ختم ہوا 1000 دفعہ
جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا. ایسے پڑھے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جب غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر ڈلی، آپ نے اس کے چہرے کے اوپر ٹکا لی، تو فرشتوں کو ایسی حیا آتی آپ سے دور ہو جاتے ہیں. پھر وہ یہ وقت ہے کہ جادوگر کا جادو چل جاتا ہے. آپ نے خود اپنی فصیلوں کو، اپنے اشاروں کو، اپنے ارد گرد جو رب نے آپ کے ارد گرد حصار، ایک وہ اشار ہیں جو صبح شام کے اذکار کر کے آپ خود اپنے ارد گرد بناتے ہیں، ایک وہ حصار ہے جو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ کے آپ بناتے ہیں، ایک وہ حصار ہے جو آیت الکرسی پڑھ کے آپ خود اپنے ارد گرد بناتے ہیں. لیکن اگر یہ حصار نہ بھی ہوں تو اللہ رب العزت نے بھی بندے کے ارد گرد حصار بنائے ہوئے ہیں. ان حصاروں کو آپ خود توڑتے ہیں، ان حصاروں کو آپ خود مندہم کر دیتے ہیں اور گرا دیتے ہیں، اور بعد میں شکوہ کرتے ہیں کہ جادو چل گیا. تو ان امور کے اوپر انشاءاللہ کبھی موقع ملا کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے فرشتہ انسان سے دور ہو جاتا ہے، ان میں ایک بہت بڑی وجہ غیر محرم کو دیکھنا ہے. رحمت کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ اس برائی کے ارتکاب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایمان سارے کا سارا پاؤں سے لے کے سر تک ایمان جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا نکل کر جسم سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. جب وہ اس عمل سے فارغ ہو جاتا ہے پھر ایمان واپس لوٹتا ہے، اور اس کو اگر شرم آ جائے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، اور اگر شرم نہ آئے تو پکا بے ایمان ہو جاتا ہے. آپ نے ان حصاروں کو خود توڑا اور پھر آپ شکوہ کرتے ہیں ہم پہ جادو کا وار چل گیا، میں نظر بد لگ گئی، شریروں نے شرارت کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ پہلی بات توحید تھی، دوسری بات بت پرستی سے منع، تیسری بات سچائی، چوتھی اور پانچویں بات پرہیزگاری اور حیا کا حکم دیتے ہیں. پرہیزگاری میں بھی حیا موجود ہے اور حیا میں بھی پرہیزگاری موجود ہے. اور حیا کا حکم یہی ہے کہ بندہ مومن کو اگر بے اختیاری میں غیر ارادی طور پہ غیر محرم کے چہرے کے اوپر نظر پڑ گئی ہے تو فوراً جھکا لے، کوئی گناہ نہیں. بعض لوگوں نے یہاں سے بھی دین کے مسائل کے اندر لطیفے گڑے ہوئے ہیں. یہ ایک نظر معاف ہے، ہم ایک ہی نظر میں 1 گھنٹہ دیکھتے چلے جائیں گے. اب یہ بتائیں یہ باتیں ہیں کرنے والی؟ ایک نظر اگر معاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے چلے جاؤ. ایک نظر معاف کا مطلب یہ ہے کہ غیر ارادی طور پہ اگر چہرے پہ پڑ گئی ہے تو ساتھ ہی جھکا لی جائے، پھر ایمان کی حلاوت دل میں آ جائے گی. یہ حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. اور قربان جائیں اس بادشاہ کی عقل پر بھی. اس نے پھر ان 10 سوالوں کو ابو سفیان جنہوں نے ابھی اسلام کو قبول نہیں تھا کیا ان کے سامنے دہرایا. آپ نے اس سوال کا یہ جواب دیا، اس سوال کا یہ جواب دیا، اس سوال کا یہ جواب دیا، تصدیق کرنے کے لیے کہ کہیں اگر مجھے روکنا ٹوکنا چاہے تو ٹوک لے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو پھر سنیے، جو جملہ بڑا عظیم ہے. تو پھر سنیے ابو سفیان، میں جس جگہ کے اوپر 2 قدم رکھ کے بیٹھا ہوں کیسر روم ہوں، ہرکولیس میرا لقب ہے، ہرقل مجھے کہتے ہیں. یہ جو 2 قدم جس جگہ کے اوپر پڑے ہیں، اگر یہ تمہاری باتیں سچ ہیں تو وہ نبی عنقریب ان 2 قدموں کی جگہ کا بھی مالک بن جائے گا. مجھے پتا تھا ایک نبی نے آنا ہے، لیکن میں سوچتا تھا وہ شامیوں میں سے آئے گا، ہم رومیوں میں سے آئے گا. مجھے کیا پتا تھا وہ عرب کے صحرا سے آئے گا. یقیناً وہ نبی آ چکا. داہیہ کلبی کو بلایا جائے. داہیہ کلبی آئے، ان کو انعام دیا، اکرام دیا اور پیغام دیا. اپنے رسول اور نبی کو کہنا، اللہ کی قسم اگر یہ ملکی حالات میرے نہ ہوتے جنگوں والے تو میں ان کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتا اور ان کے دونوں پاؤں کو دھو کر پی لیتا. یہ بادشاہ کہہ رہا ہے، اتنا عقل مند، اتنا زیرک، اتنا سمجھدار. اور پھر جب تحفے دے کے بھیجا تو رستے میں جذام قبیلے کا
ایک شخص اس نے کہا یہ تو بادشاہوں کے تحفے دہیا کلبی جیسا دیہاتی لے کے جا رہا ہے. اس نے وہ سارے کے سارے تحفے لوٹ لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو جذام قبیلے کے اوپر بھیجا جنہوں نے شبخون مارا، اور اچھی خاصی ان سے مال غنیمت اور تحقیق کر کے جب وہ انتقام لے کے واپس پہنچے تو اس قبیلے کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ نے جو عمل کیا درست ہے، بدعہدی ہم نے کی، آپ کے سفیر کو لوٹا ہم نے، لیکن آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ ہمیں معاف کر سکتے ہیں. رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا معافی کی درخواست آئی ہے، اور میں محمد اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف نہ کروں. ان کو سب کو ان کا مال غنیمت واپس لوٹا دیا جائے. ایک ایک بندے نے جو مال لیا تھا وہ واپس لوٹا دیا. ایک ایک بندے نے، عدیل بھائی صحیح کریں آگے، ایک ایک بندے نے، سخت کرو نا، ٹائٹ کر دو، ایک ایک رسی، ایک ایک ڈول، سارے کا سارا مال غنیمت جذام قبیلے کو واپس کر دیا. اور یہاں پہ ہرقل کے ہاتھ کی بات تو ختم ہوئی. اگلا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ ترتیب سے جو خطوط ہیں جو لکھے ہیں ان میں آگے پیچھے کا فرق ہے، کسی کو پہلے لکھا کسی کو بعد میں، لیکن ہم سب سے بڑے بادشاہ کا ذکر پہلے کریں گے. دوسرا خط نجاشی، ان کو رحمہ اللہ کہنا چاہیے، رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ان میں سے ہیں کہ جو رسول اللہ کے اوپر ایمان تو لے کے آئے تھے لیکن انہوں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں تھی کی. البتہ یہ تابعی ضرور ہیں، اور بلکہ تابعیوں سے ایک بلند مقام کے اوپر ایک مقام ہے. بعض وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کو تو پایا لیکن رسول اللہ کی زیارت نہ کر سکے، ان کا مقام ایمان کو قبول کیا تو تابعین سے بلند ہوتا ہے لیکن صحابہ سے کم ہوتا ہے. تو یہ ایک تیسرے درجے کا مقام ہوتا ہے. انشاءاللہ اس حد کے حوالے سے اگلے خطبہ جمعہ میں اپنی گزارشات کا آغاز کریں گے. یہیں سے اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.